نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم حسن حسابا يسيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیاری سسٹرز، 3 مہینے کے بعد آپ لوگ سب کا اس سیرہ کی کلاس میں ویلکم ہے. ہاں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیرہ سیکھ کر اس پر عمل کرنے، کیونکہ سیرہ پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہے اور وہ ہمیں عملی پوائنٹ زیادہ دیتا ہے نا، عمل کے لانے کا حساب زیادہ ہوتا ہے اس میں. تو اور بہت سارے واقعات ایسے ہوتے جو سبھی واقعات جو قرآن سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ قرآن بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 ایئرز میں تھوڑا تھوڑا آیا، تو جو بھی واقعہ آیا وہ قرآن میں موجود بھی ہے. اللہ ماشاءاللہ جو تھوڑا بہت ہوگا وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، صحابہ کے اس کا ہوگا وہ نہیں ہوگا، باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بھی بات آئی وہ سارا قرآن میں درج ہے. تو سیرہ سیکھنے کا یہی ایک ہمارا مقصد بھی ہے. ہاں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے جو عملی پوائنٹ ہوتے نا وہ ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح نا؟ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. چل، الحمدللہ 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 وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ عباد الذین اصطفیٰ. چلے آج ہم شروع کریں گے. دیکھیں پہلے کیا ہوا، ذرا پیچھے سے لیتے ہیں کہ غزوہ جو احزاب ہوا، مین مارکے کی بات کرتے ہیں. احزاب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب کیونکہ تینوں جو جنگیں تھی وہ کیا تھی، ڈیفینسیو میں تھی نا. قریش آئے اور احزاب میں تو سارے لوگ آئے، اونلی قریش نہیں، مدینہ کے بھی آجو باجو اور اطراف میں جو بھی قبیلے تھے سارے لوگ جنگ کرنے کے لیے مدینہ پہ ٹوٹ پڑے تھے. ٹھیک ہے نا، جنگ احزاب. پھر اس کے بعد صلح حدیبیہ. تو صلح حدیبیہ میں جو 10 سال کا گیپ تھا، کانٹریکٹ میں تھا نا، حدیبیہ کا جو کانٹریکٹ تھا اس میں کیا تھا کہ 10 سال قریش اور مسلمانوں کے بیچ کیا نہیں ہوگا، جنگ نہیں ہوگی. اب یہ ایک بہت، حالانکہ وہاں جب ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ جب وہ پوائنٹس لکھے جا رہے تھے تو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو لگ رہا تھا کہ ہمارے بالکل خلاف ہے، لیکن وہ ہم مسلمانوں کے حق میں سب کچھ اچھا ہو گئے. سارے پوائنٹس جو بھی کلوزز لکھے تھے نا سارے مسلمانوں کے فیور میں بعد میں پتا چلا، کیونکہ اللہ کی حکمت اللہ ہی جانتا ہے. صحیح ہے نا. اب قریش سے نپٹنے کا اب فکر دور ہو گئی کہ بس اب 10 سال تک ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو، مطلب یہاں سے جنگ نہیں ہوگی. اب آپ کو یاد ہے نا سسٹرز کہ یہود کا بہت بڑا رول تھا غداری کا جنگ احزاب میں. تو ہم اب بعد میں پڑھیں گے، لیکن خیبر کے 3 دن پہلے ہی، آگے جنگ خیبر ہے اس کے 3 دن پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا تھا. وہ کون سا؟ غزوہ غابہ. جی بیٹا اسکرین شیئر کر رہے ہیں نا؟ غزوہ غابہ لے آئے یا غزوہ ذیقر. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، یہ جو غزوہ ہے اس کا نام ذیقرد بھی لکھا گیا ہے، تو دونوں بھی چل سکتے ہیں، غزوہ غابہ بھی بول سکتے ہیں اور غزوہ ذیقرد، ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو حدیبیہ کی صلح میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 10 سال جنگ بند رہے گی. اس کی بدولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرت العرب، مطلب فل عرب کانٹیننٹ، عرب واز ناٹ کانٹیننٹ، فل عرب پلیس یو کین سے، عرب میں اپنے سب سے بڑے دشمن قریش سے مطمئن ہو کر مکرو، دگا، غداری و بد عہدی اور گردون، کیا ہے گردون، کیا ہے وہ، کوئی بولے گا ورڈ کیا ہے؟ گروہوں میم، گروہوں کو بھڑکانے کے لحاظ سے نا، گروہوں کو بھٹکانے کے لحاظ سے سب سے گندے دشمن یہود سے حساب چکانے کے لیے فارغ ہو چکے تھے.
ہم یہ بات بعد میں کریں گے، ہم انشاءاللہ غزوہ خیبر لیں گے نا تب۔ یہود خیبر اور اس کے شمال میں آباد تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف نکلنے کی تیاری فرما رہے تھے کہ ایک ہلکا سا حادثہ پیش آیا جسے غزوہ غابہ کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ احد کے اطراف میں، جہاں احد پہاڑ ہے نا وہاں کے اطراف میں غابہ کے اندر، ابھی غابہ کیا ہے معلوم ہے؟ غابہ مطلب جنگل تھا وہاں پر، ٹھیک ہے؟ تو جنگل کے اندر چرنے کے لیے بھیج رکھے تھے۔ کیا بھیج رکھے تھے؟ اب یہ واقعہ سمجھنے کے لیے آپ کو بہت الرٹ رہنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ کیا بھیج رکھے تھے؟ اونٹ، کچھ اونٹ اپنے وہاں بھیج رکھے تھے، وہاں تھے، چل رہے تھے اونٹ، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رباح اونٹوں کا چرواہا اور سلمہ بن اکو، ابھی اکو بھی بول سکتے، اقوا بھی کہہ سکتے ہیں، ہاں اقوا یا اکو رضی اللہ عنہ تھے، ٹھیک ہے؟ ساتھ میں وہ تھے، وہاں اونٹوں کے پاس ہی تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا بھی تھا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی تھا وہاں پر۔ تو کتنے لوگ ہو گئے؟ رباح، سلمہ بن اکو، ہاں، اور طلحہ کا گھوڑا، پہلے یاد رکھنا گھوڑا تھا، ٹھیک ہے؟ اچانک عبد الرحمن بن اوینا، ابھی عبد الرحمن میں بات کروں گی نا کیونکہ میں خود کنفیوز ہو جا رہی تھی، بن اوینا کروں گی تو آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، کیونکہ یہ بدعہد لوگ ہیں، مطلب ٹھیک ہے، بہت نافرمان مسلمان نہیں تھا وہ۔ تو عبد الرحمن ورڈ سن کے نا ہمیں لگتا ہے کہ وہ مسلمان تھا، نہیں، ٹھیک ہے؟ عبد الرحمن بن اوینا فزاری نے اونٹوں پر چھاپا مارا۔ اب کیا ہوا؟ وہ اونٹ وہاں مسلمانوں کے چر رہے تھے، یہ بن اوینا نے کیا کیا؟ چھاپا مارا، ٹھیک ہے، یعنی لوٹنے کا چھاپا مارا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ دیکھو کتنا بڑا گناہ کیا، وہاں چرواہا جو تھا ان کو قتل کر دیا اور سارے اونٹ ہانک لے گیا۔ اب آپ بولیں گے سلمہ بن اکو کہاں تھے؟ تو ابھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ ہانک لے گیا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اپنا گھوڑا رباح کو دیا کہ وہ جلدی سے مدینہ جا کر حادثے کی اطلاع دے۔ اب یہ تھا کہ سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے تھے، یا پھر اس کا مطلب کلیئر پکچر آگے آئے گا کہ وہ بچا رہے تھے لیکن وہ کامیاب ہو گیا اور اونٹ لے کے بھاگ گیا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھو جو چرواہا وہ مارا گیا، حضرت رباح اور سلمہ بن اکو رہے۔ تو سلمہ بن اکو نے کیا کہا کہ رباح کو جاؤ جلدی یہ حادثہ کس کو بتا لو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ٹھیک ہے؟ جا کر اس حادثے کی اطلاع دے دے اور خود ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر، کیا ٹیلا مطلب ایک پہاڑی ٹیلا ہو جاتا ہے نا، وہاں پر کھڑے ہو کر مدینہ کی طرف چہرہ کیا اور 3 بار نہایت بلند آواز سے پکارا، یا صباح ہو، ہائے صبح کا حملہ۔ اور یہ واقعہ بخاری میں بھی آتا ہے۔ تو یہ تو عربوں کا یہی تھا۔ اب دیکھو ان سے کچھ میں نے ہو سکتا ہے ان کے سامنے وہ لے کے چلا گیا، مطلب وہ کچھ کر نہ سکے، تو اب وہ لینے کی تیاری کر رہے، اس کے پیچھے بھاگنے کی تیاری کر رہے، جو اس سے بن اوینا جو اونٹ لے کے گئے نا اس کے پیچھے، ہاں۔ تو عربوں کا تھا نا کہ ہائے صبا، وہ ان کا تھا کہ کچھ بھی جیسے خبردار ہم لوگ بولتے ہیں نا، خبردار، ہوشیار، ایسا۔ تو ہائے صبا وہ ورڈ عربوں کا ویسا کلام تھا، ٹھیک ہے؟ پھر حملہ واروں کے پیچھے چل نکلے، وہ تیر برسا رہے تھے اور یہ رزق پڑ رہے تھے، یعنی پیچھے بھاگ رہے تھے نا، تو جو گروپ تھا کہتے ہیں کہ اوینا کے ساتھ 4 سے 5 لوگ تھے، تو اتنا بڑا وہ گروپ تھا، ٹھیک ہے؟ اب یاد رکھنا سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ ایک اکیلے، وہ ان کے پیچھے بھاگ رہے، وہ وہاں سے تیر برسا رہے، لیکن یہ یہاں سے رزق پڑھ رہے۔ رزق مطلب اشعار بولو، تھوڑا سا کیا بولے ہم، فریز بولو، سانگ بولو، ویسا پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ لے، میں اکو کا بیٹا ہوں، اکوا کا بیٹا ہوں، اور آج کا دن، یعنی کہتے دودھ پلانے والے کو جو بولتے ہیں نا کہ ماں کا دودھ پیا ویسا، ہم ان کی ہلاکت کا دین ہے۔ وَالْيَوْمَ يَمُورُ رُدَعَ، جس نے بولتے نا اپنی چھٹی کا دودھ سب اپنے سے بولتے نا ویسا۔ اچھا اب آپ کو سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتا دوں
کہ ان کو نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل گفٹ تھا کہ وہ بہت تیز بھاگتے تھے. سبحان اللہ, بہت تیز. خود کو کہتے تھے کہ میں گھوڑے سے بھی تیز, آگے آئے گا, گھوڑے سے بھی تیز بھاگتا ہوں. تو بولتے نا آج کا فاسٹ رنر جو بولتے نا, وہ تھے. اب غور فرمایا اس واقعے میں کہ انہوں نے اپنے اس ٹیلنٹ کو کس طرح یوز کیا, کس طرح اپنے اس ٹیلنٹ کو دین کے لیے استعمال کیا. تو اب یہاں سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی ٹیلنٹ ہے الحمدللہ اس کو ہم اپنے دین کے لیے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں چلے آگے ہے. غرض وہ مسلسل تیر برساتے اور زخمی کرتے رہے. جب دشمن کا کوئی سوار پلٹ کر آتا تو وہ کسی درخت کی اوٹ میں بیٹھ جاتے اور تیر مارتے. یعنی وہ بھی تیر کا سامنا کرتے ہیں. تو کیسے کرتے کہ چھپ جاتے اور پھر تیر مارتے رہتے. یہ آپ کو امیجنیشن میں ہو جانا چاہیے. ہاں, پھر دشمن پہاڑ کے ایک تنگ راستے میں داخل ہوا تو یہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے. اب وہ نیچے ہے, پہاڑ کے نیچے ہے دشمن, ہاں, اور یہ کہاں ہے, پہاڑ کی چوٹی پر اوپر چڑھ گئے اور اس پر پتھر لڑکانے لگے. ٹھیک ہے, یوں ان کا پیچھا کیے رکھا یہاں تک کہ ان کے سارے اونٹ چھوڑ دیے. اب وہ جو بھاگ رہے تھے نا, انہوں نے اونٹ بھی تھے وہ بھی چھوڑ دیے کہ چلو ہم کو یہ نہیں چاہیے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے. لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے پھر بھی ان کا پیچھا کیے رکھا اور ان کو تیر مارتے رہے یہاں تک کہ بوجھ کم کرنے کے لیے اس نے 30 چادریں اور 30 نیزے پھینک دیے. پہلے کے لوگ پتہ ہے آپ کو کہ جو ٹریولر ہوتے تھے وہ اس طرح کا کپڑا بھی پہنتے تھے. ان کے اندر کپڑوں کے اندر سارے ہتھیار رہتے تھے. وہ تو ویسے بھی لوٹیرا تھا. ٹھیک ہے نا, تو اس نے کیا کیا, اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہا تھا. جہاں یہ پیچھے سے بھاگ رہے تھے وہ بھی بھاگ رہا تھا. اب بھاگتے بھاگتے کتنا یہ کریں گے نا, تو اس نے کیا کیا, اپنی ساری چادریں بھی اٹھا دی, نیزے بھی پھینک دیے. ٹھیک ہے, حضرت سلمہ رضی اللہ ان پر بطور نشان تھوڑے تھوڑے پتھر ڈالتے گئے یہاں تک کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ وہ ہے پیچھے. سمجھا, اور یہ بھی پہچان لیا جائے کہ نہیں وہ بھاگ رہے, تو پہاڑی کی چوٹی پر تھے تو ایسا ڈال رہے تھے. ٹھیک ہے, پھر وہ لوگ گھاٹی کے ایک تنگ موڑ پر بیٹھ گئے. کون, یہ سارے جو تھے نا 3-4 بن اوینا کے ساتھ, عبد الرحمن بن اوینا. حضرت سلمہ رضی اللہ بھی ایک چوٹی پر جا بیٹھے. یہ دیکھ کر ان کے 4 آدمی چڑھ کر حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف آئے. حضرت سلمہ رضی اللہ نے کہا, تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں سلمہ بن اقوا ہوں یا اقو ہوں. تم میں سے جس کسی کو دوڑاؤں گا بے دھڑک پالوں گا, اور جو کوئی مجھے دوڑائے گا ہرگز نہ پا سکے گا. یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے. یعنی ان کو لگا کہ ایک آدمی ہے, 4 لوگ تو آرام سے گھیر لیں گے. لیکن جب یہ دہاڑ سنی سلمہ بن اقو رضی اللہ عنہ کی تو وہ پیچھے ہٹ گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے بارے میں یہ سن رکھا تھا کہ وہ بہت تیز بھاگنے والے اور تیر بھی اچھی طرح سے, تیر اندازی بھی اچھی طرح سے کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ سن کر وہ سب واپس چلے گئے. کچھ دیر بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ جو رباح رضی اللہ عنہ بھیجے تھے نا بتانے, تو وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دفاع میں اور 2 صحابہ کو بھیجا. دیکھیں کون تھے وہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سواروں کو دیکھا کہ وہ درختوں کے درمیان سے چلے آ رہے تھے. آگے اخرم, اب یہ بھی صحابہ تھے, آگے اخرم تھے, پھر ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے, پھر مقداد رضی اللہ عنہ اجمعین. یہ 3 لوگ تھے. ٹھیک ہے, حضرت اکرم اور حضرت عبد الرحمن میں ٹکر ہو گئی. اب یہ عبد الرحمن کون, اب یہ اوپر ٹیلے پر ہیں اور وہ دیکھ رہے کہ وہ آ رہا ہے, اور یہ وہی عبد الرحمن بن اوینا, وہ جو لوٹیرا. ٹھیک ہے, ان کی کس سے جھڑپ ہو گئی, اکرم رضی اللہ عنہ سے. ٹھیک ہے, تو ٹکر ہوئی. اکرم نے عبد الرحمن کے گھوڑے کو زخمی کیا, لیکن عبد الرحمن نے انہیں نیزہ مار کر قتل کر دیا. ان کے گھوڑے پر پلٹ آیا, مگر اتنے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ عبد الرحمن کے سر پر جا پہنچے اور اسے نیزہ مار کر قتل کر دیا. انہوں نے بھی
دیکھیے اس سے یہ پتہ چل رہا ہے اکرم رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا نا کہ گھوڑے کو قتل کیا؟ ذرا بولے دیکھیں اکرم اکرم نے رضی اللہ عنہ کو، ہے نا ان کو شہید کیے نا. جی ہاں صحیح. جی جی، مطلب جی ان جی کے گھوڑے کو نا، عبد الرحمن کے گھوڑے کو انہوں نے ٹکر ماری تو وہ زخمی ہو گیا، تو ہاں پھر انہوں نے ان کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر. تو اتنے میں کیا ہوا کہ ابو قتادہ نے وہ بن اوینا جو تھے نا لٹیرا ان کو سر جا پہنچے اور اس کو نیزے سے قتل کر دیا. دشمن کے باقی آدمی بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے جا خدیڑا. ہاں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ پیدل دوڑ رہے تھے. آپ دیکھو وہ لٹیرا جو بولتے ہیں کیپٹن تھا اس کو تو مار گرا ہے. اب وہ جو بھاگ رہے تھے نا اب یہ نیچے ٹیلے سے آئے اور اب کیا کرے وہ چاروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ہاں بھاگ کھڑے ہوئے اور انہیں ان سواروں نے سوری پیدل دوڑ رہے تھے. سورج ڈوبنے سے کچھ پہلے دشمن ایک گھاٹی میں پہنچا جس میں ذکرد نام کا ایک چشمہ تھا. وہاں پر ایک چشمہ تھا. ٹھیک ہے. دشمن پیاسا تھا اور پانی پینا چاہتا تھا لیکن حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے تیر مار کر اسے پرے رکھا. پینے نہیں دیا، وہ چشمے سے پانی پینے نہیں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہ سوار صحابہ دن ڈوبنے کے بعد حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. وہاں پہنچ گئے کیونکہ یہ مدینہ کے نزدیک ہی یہ حادثہ ہوا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. ہاں انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب پیاسے تھے، یعنی یہ سب پیاسے تھے، اگر آپ مجھے 100 آدمی دے دے تو میں ان کے جانوروں سمیت ان کی گردنیں پکڑ لاؤں. یعنی وہ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ میں نے تب ان کو مارا نہیں، وہ پیاسے تھے. دیکھیں جنگ کا مطلب یہ بھی ہے نا کہ پیاسوں کو تو تیر نہیں مارا جا سکتا. وہ تیر مار کے ان کو پیاس بجھانے سے روک رہے تھے لیکن پھر وہ بھاگ گئے. تو بولتے آپ آ گئے نا تو کہ میں جاؤں ان کے پیچھے پکڑ لاؤں ان کو، مجھے بس کتنے دو 100 آدمی بس دے دو تو میں جا کر ان کو خدیر لاؤں گا، پکڑ لاؤں گا. ٹھیک ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکو کے صاحبزادے تم قابو پا گئے، اب نرمی برتو. یعنی تم نے بس بہت دوڑا چکے، بہت محنت کر چکے. اب چلو اپنے تو اونٹ بھی مل گئے ہے نا، اور وہ جو کیپٹن تھا اس کو بھی مار دیا گیا اور میں نے بدلہ بھی لے چکے اکرم رضی اللہ عنہ کا. اور اب تم کیا ہو گئے، اب نرمی برتو، بس کرو، مطلب اب بہت کر لیے تم نے ایسا. تو دیکھیں کتنی اچھی تسلی دی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر دیکھو اور کیا فرمایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس وقت بنو غطفان میں ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. جو بھاگے نا وہ بنو غطفان میں ہے اور ان کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمہ بن اکو رضی اللہ عنہ کو پیدل اور سوار دونوں کا حصہ دیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھو پہلے وہ گھوڑا تھا نا ان کے پاس ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کا، لیکن وہ گھوڑے کو تو پیچھے رکھے خود بھاگے. ٹھیک ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ان کو حصہ دیا مال غنیمت میں سے. ٹھیک ہے. اور غزبہ اور اٹھنی پر انہیں اپنے پیچھے بٹھایا، یعنی 2 حصے دیے تو زیادہ دیا اور ایک آنر بھی دیا. ان کو اٹھنی پر اپنے پیچھے بٹھا دیا اور فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابو قتادہ جو گھوڑے پر تھے نا ابو قتادہ ہیں، اور بہترین پیادہ مطلب چلنے والے، پیدل چلنے والے کون؟ ابو سلمہ ہے. سبحان اللہ کتنا آنر دیا. تو یہ غزوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیبر روانگی سے صرف 3 روز پہلے پیش آیا. اس غزوے کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا انتظام حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور پرچم حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کو دیا. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام کے ساتھ تعریف کی، ایکنالج کیا ان کو، اتنی جو محنت کی انہوں نے دین کے لیے. صحیح ہے نا. تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلے تو اپنا ٹیلنٹ ہے وہ حد درجہ، مطلب ایسا نہیں کہ خوشی خوشی نہیں، مطلب ناراضگی سے یا بے وجہ نہیں، مطلب انہیں بے وجہ نہیں، بے روح سے نہیں، ایک دم خوش و خرم کر کے ہمیں اپنے ٹیلنٹ کو دینا چاہیے. اور دیکھیں ایکنالج کرنے والا اپنا رب ہے نا. وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایکنالج آپ کو ملے گی، یاد رکھنا سسٹرز،
آپ گانٹ باندھ کے رکھے. آپ کو ابھی جب فرسٹ ٹائم آپ کو لگے گا کہ میں دین کے لیے کر رہی ہوں تو مجھے کچھ ہے, ایسے تو دنیا تو چاہتے ہی نہیں ہمیں, آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی, لیکن مایوسی جب آئے نا تو یاد رکھنا بہترین اجر اللہ تعالیٰ کے یہاں رکھا ہوا ہے جب آپ اپنا ٹیلنٹ کو اللہ کے دین کے لیے استعمال کریں گے تو انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو سب اپنا اپنا سوچے کہ اپنے پاس کیا ہے. اچھا, دین کے لیے جو آپ یہ سیکھ رہے ہو نا, ابھی جو سیکھنے کا آپ کا یہ جو روٹین ہے, یہ بھی وہی ٹیلنٹ ہے آپ کا, تو اس میں بھی آپ ایکسلنس کریں گے تو اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں, ہم آپ کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, چلے اب آ جاتے ہیں ہمیں غزوہ خیبر پر. چلے آ جائیں بیٹا غزوہ خیبر پر, لیکن خیبر کے پہلے وہ فوٹو رکھے ہیں, ہم نے آپ کو دیے تھے نا, وہ فوٹو رکھے ذرا. چلے اب تھوڑا سا آپ کے اسکرین پر دیکھیں کہ غزوہ خیبر جو تھا, خیبر کا جو علاقہ تھا, کہتے کہ 183 مائل, کوئی کہتا کہ 243 مائل, ارے کلومیٹر یا 185 کلومیٹر ایسا دور ہے. کہاں سے؟ مدینہ منورہ سے. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا نا کہ دیکھیں یہود قبیلے کے 3 بڑے گروہ, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. جب بنو قینقاع کو انہوں نے بدعہدی کی, ان کو مدینہ سے بھگایا تھا, تو وہ لوگ بھی جا کر کہاں بسے؟ خیبر میں بسے. ٹھیک ہے, بنو نذیر ان کو بھی جلا وطن کیا گیا تھا, یاد ہے نا, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چکی پھینکنے کا آیا تھا, یاد ہے نا, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ یہاں نہیں رہ سکتے, بدعہدی کی تھی نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, تو ان کو بھی جلا وطن کیا گیا تھا. اور یاد ہے نا کہ ہوئی ابن اخصب جو آگے ابھی یہیں پر حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے جو باپ, اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اب آگے یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو وہ سارے یہودی تھے. بنو قریظہ کے جو یہودی تھے وہ تو مارے گئے تھے, یاد ہے نا, لیکن ان کے بیوی بچے تھے, وہ سب بھی جب بھی لوگ جو بھی گئے نا تو خیبر کے پاس, خیبر میں ہی وہ لوگ بسے تھے. لیکن مفسرین سیرت نگار کہتے ہیں کہ یہ تو یہاں کے یہود آئے, یہود خیبر میں یمن سے بھی آئے ہوئے تھے. میں نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو آئے تھے, تو مدینہ میں بھی بسے تھے اور خیبر میں بھی بسے تھے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مدینہ کے ضلع وطن والے بھی یہودی وہاں ہیں, اور خیبر کے اٹسیلف بھی یہودی تھے بسے ہوئے. اب آپ کو پتہ ہے نا کہ ان میں ٹیلنٹ کیا تھا کہ یہ بڑے بڑے قلعے بنا کے اپنے قلعوں میں شہر جیسا بنا کے رکھتے ہیں. تو خیبر میں بھی بڑے بڑے قلعے تھے. اچھا, بعض سیرت نگار کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ اپنا ٹیلنٹ اتنا, مدینہ کے اوس اور خزرج سے ان کا تعلق تھا نا, تو بھی انہوں نے سکھایا نہیں, بولو ان کو, کیونکہ یہ لوگ تو عرب تھے, عرب کو میزن جو گری ہے نا, مطلب بلڈنگ آف دا ہاؤس, وہ بنانے کا اتنا ٹیلنٹ نہیں تھا, ان کو تو ایگریکلچر کا ٹیلنٹ تھا. صحیح ہے نا. تو کیا خیبر میں بھی کیا ہوتا تھا کہ خیبر کی جو علاقہ ہے نا, وہ بہت فرٹائل علاقہ تھا, یعنی وہاں پر بہت سارے باغات, یعنی جو زمین تھی وہ زرخیز تھی. تو اب آپ بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب خیبر کے لیے نکلے. اب یہاں تک تو پہلے 3 جو غزوات تھے, بڑے بڑے مارکت ہیں, وہاں پر تو ڈیفینسو تھے. اب آپ بولو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیوں جا رہے خیبر فتح کرنے کے لیے؟ تو یاد رکھے نا کہ دیکھیں وہ جو دشمن ہے نا, وہ اپنی دشمنی کبھی بھی پلٹ کر تم پر آ سکتا ہے. اور آپ کو یاد ہے نا کہ ان کے تینوں گروہ نے, اور بنو قریظہ نے تو ایسا بدعہدی کی تھی کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے وہ جو ساری کچھ جنگ احزاب جو جیتی گئی, اگر انہیں
کچھ بھی نہ ہوتا نا تو مدینہ اسی وقت مسلمان سارے کے سارے پست ہو جاتے ہیں اور اسلام پھر ابھرتا نہیں. یعنی اگر الٹا نتائج دیکھے تو آپ بتاؤ اور میں اب سوال کریں گے کہ کیا ایسے لوگوں کو, کیونکہ اب یہ دیکھو آپ دیکھیں نا اس کا ذرا راستہ دیکھیں, مدینہ کے کتنے نزدیک ہے, تو آپ بولو کہ اگر ان کو نہیں کیا جائے, مطلب ان کے اوپر حملہ نہ کیا جائے, ان کو بھگایا نہ جائے, تو یہ واپس مدینہ کبھی نہ کبھی آ سکتے کہ نہیں؟ یہ تو تھے ہی چال باز. اور قریش سے تو انہوں نے ہی قریش کو بہت چڑھایا تھا جب مدینہ میں مسلمان آ گئے, تو اسی لیے تو اتنی جنگیں ہوئی تین. تو جب آپ کو کوئی کہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود خیبر پہ گئے تھے, تو انہیں اسلام اب سمجھ میں آیا کہ کوئی اپوزٹ بھی بول سکتا ہے, تو آپ کے پاس یہ جواب ہونا چاہیے. یہ بات سمجھ میں آئی سسٹرز؟ تو اب کیا ہوا کہ اب یہاں پر آپ دیکھیں ذرا پکچرز میں دیکھیں کہ یہ سارے قلعوں کے نام ہیں. اب قلعوں کے نام پر آپ اپنے کو یاد رکھنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے, بس یہ یاد رکھیے کہ بہت سارے قلعے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قلعہ ایک ایک بار فتح کرتے گئے, ٹھیک ہے. لیکن اب چلے ابھی اپنے اس پہ آ جائے, نوٹس پہ آ جائے, پھر ہم تھوڑی سی بات کریں گے آگے, ٹھیک ہے. اس پہ آ جائیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. چلے تو اب یہ بھی جنگ بہت امپورٹنٹ ہے, جنگ خیبر, کیونکہ اس میں جو واقعات آتے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں, ٹھیک ہے. آگے کی بھی آئے گا نا, وہ بھی موجود ہے. محرم, اعوذ باللہ من الشیطان, بسم اللہ الرحمن الرحیم, غزوہ خیبر, یہ بھی محرم 7 ہجری کو کہتے ہیں نا, 3 روز پہلے ہوا آیا تھا, تو یہ بھی محرم 7 ہجری میں ہی یہ واقعہ پیش آیا, غزوہ خیبر ہوا تھا. محرم 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد کیا, قصد فرمایا. اس موقع پر اب بہت غور سے سننا ہے, بہت غور سے سننا. اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت چاہی جو حدیبیہ میں پیچھے رہ گئے تھے, عمرہ کے لیے نہیں نکلے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ آپ کے ساتھ, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی آدمی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہے, نمبر 1 پہ. تو رہا مالک غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا. یعنی جو دیکھو آپ کو تو پتا ہے کہ خبر بہت زرخیلی زمین تھی, اور مسلمانوں کو بھی پتا ہی تھا کہ منافقوں کو بھی پتا تھا کہ یہاں سے تو مال غنیمت بہت ملے گا. تو جو پیچھے رہ گئے تھے نا, منافقین میں سے بھی تھے نا جو عمرہ کے لیے کہاں نکلے تھے, یا کوئی چند مسلمان بھی ہو سکتے ہیں اس میں, جو حدیبیہ میں گئے نا وہی خیبر میں جائیں گے. لیکن اگر جو حدیبیہ میں نہیں گئے تھے وہ اگر خیبر میں آتے ہیں تو ان کو مال غنیمت میں سے کچھ نہیں ملے گا. ان کی جس یہی خواہش رہنی چاہیے کہ میں جہاد کے لیے خالصتاً اللہ کے لیے جا رہا ہوں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ ذرا مجھے بتاؤ سسٹرز, یہ بات سمجھ میں آئی؟ جی میم, الحمدللہ. جی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں فرمایا کہ مالک غنیمت تو اس میں سے کچھ نہ ملے گا, تو یہ کس کو فرمایا ذرا بتاؤ؟ جو منافقین کو. حدیبیہ کے ٹائم پہ پیچھے رہ گئے تھے نا, مطلب ان کو مال کی ہرس تھی. ہاں, تو اللہ منافق مبارک. تھے. ہاں چلے فیل میں کو. اور حدیبیہ میں کوئی بتائے گا کتنے لوگ گئے تھے, مسلمان کتنے تھے؟ 1400. یس, کوئی بات 1500 بھی ہو سکتا ہے, ہاں 1400 یا ٹھیک ہے. تو نتیجہ یہ ہوا, اب یہ ایک ٹیسٹ بھی تھا, ہاں نتیجہ یہ ہوا کہ بیت رضوان والے 1400 افراد کے سوا کوئی نہ نکلا. سمجھ میں آیا؟ اب منافقین کی تو خصلت ہی ایسی تھی, ہے نا, تو اس کے سوا جو حدیبیہ میں تھے, بیت رضوان میں جس نے عہد کیا تھا, وہی سارے خیبر میں ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
نکلے. ٹھیک ہے. آپ نے اچھا میں نے ابھی آپ کو یہ سوال بولا تھا کہ خیبر کا رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کیا؟ کوئی ایک چھوٹا سا آنسر بتائے گا؟ جی سسٹرز کوئی بولے گا؟ نہیں. کیوں خیبر کا رخ کیا؟ ورنہ مطلب یعنی چڑھائی کی ہے نا, غزوہ کرنے گئے نا, کیوں؟ میم شاید اس لیے کیونکہ قریش کے ساتھ تو معاہدہ ہو چکا تھا, تو اب ان کو ان سے نپٹنا تھا, کیونکہ یہ بہت بڑے دشمن تھے, یہ کبھی بھی نقصان پہنچا سکتے تھے یہود سے. اور بھی ایک ورڈ خالی ان کا, یہ کیا تھے؟ یہود کیا تھے؟ ویری گڈ, چال بازیوں میں ایکسپرٹ تھے. تو اگر سپوز کہ وہ دور بھی تھے, کبھی مانا بھی جائے کہ نہیں یہ لوگ نہیں آئیں گے, یہاں سے جلا وطن ہو چکے, لیکن یہ پھر پلٹ آئیں گے اپنی چال بازیوں سے اور دوسروں کو بھی بھڑکائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہود اپنی چال بازیوں میں ماہر تھے, ہمیشہ قریش کو بھڑکاتے تھے, انہیں کا کام کرتے تھے. خاص کر کے جنگ احزاب کے وقت آپ نے دیکھے نا, قریش نے تو مطلب یہ آئے تھے, وہ تھوڑی تعداد میں تھے, چلے بھی جاتے تھے, بہت تنگ یہ تھا, لیکن انہوں نے کیسے بھڑکایا؟ تو کہنے کا مطلب ہے آپ کو اگر یہ سوال کیا جائے تو آپ کو اس کا جواب آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. ہاں چلے آپ آگے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کا انتظام سبا بن عرفتہ غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا. پھر خیبر جانے والے معروف کاروانی راستے پر چل پڑے. کاروانی یعنی راستے مطلب مین ہائی وے پہ چل پڑے. ٹھیک ہے. تقریباً آدھا راستہ طے کر لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرا راستہ منتخب کیا. چلیے یہاں سے تو ہم بہت اچھا پوائنٹ ملتا ہے نا, کہ جب ہمیں اگر کوئی ہمارا دشمن ہے اس کو پتا نہ چلے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو ایسا کر سکتے. کوئی ایک اور موقع بتائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ سیم راستے سے نہیں, ہجرت کرتے ہوئے. ماشاء اللہ, بارک اللہ فیکم. ہجرت کرتے وقت ہے نا, پہلے وہ یمن کی سائڈ نیچے, مطلب مکہ کے نیچے کی سائڈ گئے اور پھر دوسرا راستہ پکڑ کے مدینہ گئے تھے. ماشاءاللہ. تو یہ ایک ہمیں عملی پوائنٹ ملتا ہے. ہاں ٹھیک ہے نا. چلے آگے ہے. تقریباً ہاں جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا, مقصد یہ تھا, دیکھو یہاں بتایا بھی گیا, مقصد یہ تھا کہ اس طرح یہودیوں کے ملک کے شام بھاگنے کا راستہ بند کر دے. یعنی وہ ملک شام بھی بھاگ سکتے تھے, تو وہ راستہ کیا ہو جائے گا, اٹک جائے گا. مطلب راستے میں تو سارے ابھی جا رہے نا غزوہ کے لیے مسلمان, تو دکھنے میں تو آئے گا نا, تو یہاں سے وہ بلاک ہو جائے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رات خیبر کے قریب گزاری, مگر یہود بے خبر رہے, ابھی ان کو پتا نہیں تھا. ٹھیک ہے. دیکھو کتنی رازداری. اور سبحان اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین, اللہم صلی وسلم علی نبی محمد وعلی آلہ واصحابہ, تمام کے تمام بالکل جو رازداری کا کام ہوتا ہے اس کو کس طرح راز سے رکھتے ہیں. ہمیں بھی یہ سبق بھی ملتا ہے. ٹھیک ہے. پھر صبح فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی, اور یعنی ایسے نہیں کہ فجر سے پہلے پڑھی, فجر کے اندھیرے میں پڑھی, یعنی صبح صادق نہیں ہوا تھا, مطلب سن رائز کا یہ نہیں ہوا تھا, اور سوار ہو کر خیبر کی آبادی کا رخ کیا. ادھر یہود نے بے خبری میں اپنے کیا ہے ذرا بولو, اپنے فاوڑے جو یہ ہوتے ہیں نا, کدال اور وہ فاوڑے. ہاں جو کھیتی کے اس میں کام آتے, رائٹ ہے نا, پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں میں نکلے. اب یو امیجن نو کہ وہ لوگ کھیتی باڑی والے لوگ تھے, صبح صبح اپنا قلعہ کھول دیے, قلعے کے دروازے, اور کھیتی باڑی کرنے کے لیے اپنے پھاوڑے اور اپنے ٹوکریاں لے کر نکل پڑے. ٹھیک ہے. نکلے تو اچانک لشکر دیکھ کر چیختے ہوئے بھاگے. کیا کہہ رہے تھے؟ واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے ہیں, یہ چلا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اب یہ ریفرنس ٹو کانٹیکس یاد رکھیں, اللہ اکبر, خیبر تباہ ہوا,
جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے. کتنا جامع بولتے ایک کتنا اچھا ڈائلاگ ہے نا, کتنا رعب والا. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ مبارک میں کیا ہے, ایک رعب ہے. کتنا دیکھو, اللہ اکبر, خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے. یہ صبح حملہ کیا ہوا تھا نا نماز کے بعد. تو یہاں پر یعنی اچانک حملہ ہوا, وہ بے خبر تھے. اگر یہود کو خبر پڑ جاتی تو وہ کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرتے, لیکن اب یہاں پر نہیں ہے ان کا بندوبست. ٹھیک ہے, خیبر مدینہ سے 171 یا 184 میٹر شمال میں ہے. ابھی ہم نے دیکھے نا, شمال مطلب اوپر نارتھ میں. ٹھیک ہے, اس وقت ان کی آبادی 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. حصوں مینس قلعے. ٹھیک ہے, حصن المسلم کیا ہے, قلعہ نا, مسلمان کا پلرز. تو پلرز تو نہیں بول سکتے ہم, قلعے بول سکتے فورٹ یا ہاں جس کے اندر گھر بھی ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے نا, اور آگے پورا کور کس سے ہوتا ہے, بڑی بڑی دیواروں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بٹی ہوئی تھی. کتنے 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک کیا تھا, نژاد نہیں, نطاط نا, اچھا وہ حصوں میں ہے, حصوں میں, جی میم, سوری حصوں میں بٹی ہوئی تھی. تو ایک کیا ہے, نطاط ہے نا نام, نطاط, دوسرا قتیبہ, اور تیسرا شک. تو یہ 3 نام ہے, آپ نام کے پیچھے نہ جائے. ٹھیک ہے, نطاط میں کیا تھے, 3 قلعے تھے. یعنی یہ جو جگہ 3 حصوں میں تھی نا, یو کین سی 3 ایریا لائک اوکے, سالمیہ, حولی, چلیب, تو 3 ایریا ہو گئے نا, جابریہ سوری وہ نزدیک ہے. تو یہ 3 حصوں میں جو نطاط تھا اس میں کتنے قلعے تھے, 3 قلعے تھے. اب ہے حسن نعیم, حسن صعب بن معاذ, اور حسن قلعہ الزبیر. ہاں, اور جو شک جو تھا, یہ بھی ایک نام ہے جگہ کا, مطلب ایک حصے کا, اس میں 2 قلعے تھے, اس حسن ابی اور حسن نزار. اور قتیبہ میں 3 قلعے تھے, حسن قموس, حسن وطیح, اور حسن سلالم. تو اب کتنے ہو گئے بتاؤ, گنو کتنے ہو گئے, 3 2 and 3 8. تو اب دیکھتے جائے خیبر کا ایک ایک قلعہ کیسے فتح ہو رہا ہے. 8 قلعوں کو فتح کرنا ہے, بیکاز وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک گھر جیسا قلعہ ہے, اس کے اندر ایک ایک بستی رہتی ہے ان قلعوں میں, تو فتح تو کرنا ہے نا. صحیح ہے, تو یہ بات آپ یاد رکھنا. اور ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑیاں بھی تھی, مگر وہ چھوٹی تھی, اور قوت و حفاظت میں ان قلعوں پر ہم پلہ نہ تھی. یعنی اتنے بڑے بڑے نہیں تھے, وہ چھوٹے بھی تھے, لیکن یہ لوگ کا بیسک یہی تھا کہ لوگ قلعوں میں رہتے تھے. اچھا, ان کے بہت سارے قبیلے, یعنی اوپر سے یہ علاقہ بھی بہت گھنے جنگلوں والا تھا, کھجوروں کے درخت بہت تھے, جنگل مطلب ظاہر سی بات ہے, عرب میں تو پہلے جو انب اور انگور, کھجور, یہی سب اگتے تھے نا. تو یہ آپ پورا ان کے قلعے بھی نا درختوں سے بھی گھرے ہوئے رہتے تھے. آپ امیجن کریے کیسے قلعے ہوں گے, بڑے بڑے فورٹ. اب ہے سب سے پہلے جو خیبر کے سٹارٹ میں جو تھا نا, وہ تھا نطاط کی فتح. نطاط کا جو قلعہ ہے نا, جو 3 قلعے, اس میں نطاط کے قلعے پہلے تھے. ٹھیک ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے شروع کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاط کے قلعوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا. ابھی پہلے پڑاؤ ڈالا لیکن ذرا دور, کہ وہ لوگ تیروں سے, یعنی وہ لوگ تیر بھی برسائے نا تو ان تک آ نہیں سکے, اتنا پہنچ نہیں سکے, اتنا دور بیٹھے تھے. پڑاؤ ڈالا مطلب اپنا خیمہ لگایا. اور حسن نائم, جو حسن نائم تھا, جو فرسٹ تھا, کہ محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا. یہ بہت
محفوظ بلند اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا. مطلب گارڈ ہے نا, جو پہلا قلعہ ہوتا ہے وہ گارڈ ہوتا ہے نا, پہلے اسی کو عبور کر کے اندر دوسرے قلعوں پہ جا سکتے تھے, اندر کی جگہ پہ بھی جا سکتے, خیبر میں گھس سکتے تھے. تو یہ دفاعی قلعہ تھا, دفاعی کی لائن کی حیثیت رکھتا تھا. ان میں ان کا شہ زور ہے نا, ہاں, ان کا شہ زور بہادر مرحب بھی تھا. جو اب یہ مرحب کون تھا معلوم ہے؟ ایک ریسلر بولے نا, ریسلر یا ایک پہلوان, وہ مرحب. کسی نے پہلے مرحب کی کہانی سن رکھی تھی؟ یہ مرحب کے بارے میں سن رکھا تھا؟ میم وہی علی بکرا کے ساتھ جو کی وہی ریسلنگ, نہیں ابھی آئے گا آگے, وہ نہیں ہے. لیکن مرحب کا کتاب پاکستانی کے اسکول کے اس میں پڑھایا جاتا ہے, تو بولتے بچپن میں لوگ نے سب پڑھے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, مرحب کی کہانی. تو وہ ایک پہلوان تھا جو 1000 مرد کے برابر, اب امیجن کرے ایک پہلوان جو 1000 مین 1000 مرد کے برابر کیا تھا مانا جاتا تھا, یعنی اس کی قوت. ہاں, کہا جاتا ہے کہ چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا تل میں جھنڈا. اب یہ واقعہ مجھے اس کا بہت اچھا لگتا ہے, سیرہ کا پارٹ میں بہت اچھا. دیکھیں کیا, بہت غور سے سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل, اب یہ کل یہ فتح ہونے سے پہلے کی آج کی رات, ٹھیک ہے, کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے. وہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہے, اور جس سے اللہ اور اس کے رسول بھی محبت کرتے ہیں. یعنی ٹو ویز, سبحان اللہ. خالی دیکھو ہم بندے ہیں, ہم اللہ سے تو محبت کرتے ہیں, اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم نا. یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیے کہ اس آدمی سے تو اللہ اور اس کے رسول محبت رکھتے ہیں, وہ اللہ اور رسول سے محبت رکھتا ہے, اور اللہ خود, اللہ سبحان اللہ تعالیٰ خود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس آدمی سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یحمدو وہ یہ ایک عربی ورڈ ہے, اس کو بولتے ہیں کہ وہ اس سے بھی محبت کرتے ہیں. ہاں, یہ سن کر انصار و مہاجرین سب نے اسی آرزو کے ساتھ رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے. سسٹرز, تم اور میں وہاں ہوتے تو کیا امید کرتے ہیں, بتاؤ کیا کرتے؟ جھنڈا ہمیں دیا جائے, جھنڈا ہمیں مل جائے. میم یہی امید رکھتے نا, سبحان اللہ, ہے کہ نہیں؟ تو اس کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتاؤں گی, ہاں, بعد میں ایک حدیث سے. ابھی آج یہ لاسٹ ہی پارٹ, بس تھوڑا سا ہم پارٹ لے لیتے. یہ اچھا, سب سوچ رہے تھے کہ کیا رات ایسے ہی گزاری کہ پہلے تو کس کو ملے گا, مجھے مل جائے, کس کو ملے گا, مجھے مل جائے. ہاں, رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے. صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابھی دیکھو ڈائریکٹ نہیں فرمایا, کیا فرمایا, علی کہاں ہے, علی رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ. صحابہ نے کہا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے. عملی پوائنٹ دیکھو, ان کی آنکھ آئی ہوئی تھی, اور یہ بہانہ نہیں بنا کہ خیبر میں نہ جائیں. آئے نا, خیبر تک تو آئے نا جنگ کے لیے. اب آنکھ اسی دن تو نہیں آئی ہوگی, 1-2 دن پہلے ہی آئی ہوگی, رائٹ. لیکن وہ آنکھ آنا بہانہ نہیں بنا. تو ہم کیا ہوتے ہیں من میں, ہم تھوڑا سا کچھ ہو جائے تو کوئی بھی چیز کام اہم ہو یا اہم نہ بھی ہو لیکن وہ کام ہو, ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. ہوتا ہے نا ایسا, ہے نا. لیکن بس اللہ قوت دے اس وقت. دیکھو مینٹل جو ہمارا قوت ہوتی ہے نا, مینٹلی, وہ زیادہ اہمیت ہے. کیونکہ اگر فزیکلی تھوڑا بھی کچھ ہوا نا, اس کو عبور کر کے ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. اللہ بولنے والے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی کو ایسی مشکل میں ڈالے بھی نہ. بس یہاں سے ہم کو یہ عملی پوائنٹ لینا ہے سسٹرز.
ٹھیک ہے نا. ہاں چلے. تو کیا پوچھا علی کہاں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کیا کہا کہ ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا بھیجا. وہ لائے گئے کیونکہ بلا بھیجا یعنی 2-4 صحابہ گئے اور ان کو لے کے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا اور یہ دعا فرمائی. وہ شفایاب ہو گئے. نہیں اور دعا فرمائی وہ شفایاب ہو گئے. گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں. پھر انہیں جھنڈا دیا. تو جھنڈا کس کو ملا بتاؤ. علی رضی اللہ عنہ کو. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا اب میرا سوال, کیا ہم مسلمان, چلے ہم مسلمان کو جان دو, میں اور تم, ہم کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے ہیں؟ جی میم کرتے جی ہیں. میم. دیکھیں میں ایک پوائنٹ بتاتی ہوں کہ جو ایک طبقہ ہے, ابھی نام نہیں لیتی, انہی کے حضرت علی نہیں ہیں. یاد رکھنا یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے بھی اتنے ہی پیارے ہیں. وہ گلو کرتے ہیں, ہم گلو نہیں کرتے. وہ حد سے بڑھتے ہیں, ہم نہیں. لیکن ہمیں بھی دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے معلوم ہے, جیسے ابھی سپوز میں کہوں نا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا, ان کے بارے میں اگر کوئی بھی اچھی بات بتاؤں تو لوگ کیا سمجھ میں ارے یہ شیعہ ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. یاد رکھنا سسٹرز, ہمیں بھی اتنا ہی احترام, کیونکہ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول سے وہ محبت کرتے ہیں, علی رضی اللہ عنہ محبت کرتے ہیں, اور اللہ اور اس کے رسول ان سے محبت کرتے. کس سے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے. تو پھر ہم نہیں کریں گے؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تو ہماری بھی محبت ہونی چاہیے. ہے ہمارے تو سب سارے خلفائے راشدین کے لیے ہمارے لیے ایک ہی محبت ہے. لیکن جب ہم میری بات سمجھ میں آئی, میں یہ نہیں کہتی کہ جب تھوڑا سا بھی ہائی لائٹ کیا جاتا ہے نا تو ڈر جاتے ہم لوگ. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے سسٹرز؟ تھوڑا مطلب ان پہ تھوڑا زور دیا جائے کوئی بھی بات کا یا کوئی بھی حدیث کا یا کوئی ان کے کال کا, تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ چلو یہ دیکھو. لیکن یاد رکھنا محبت ہم پر بھی لازم ہے, کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر محبت کرتے ہیں. ویسے تو سارے خلفائے راشدین سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے نام لیتے ہی وہ ڈفرینسز آ جاتی نا, اس لیے ہم یہ بتا رہے ہیں آپ لوگوں کو. صحیح ہے. ہاں چلو اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. دیکھو کیوں ایسا, جنگ سے پہلے جانے کے ساتھ تم جنگ نہیں کر لینا قلعے میں, مطلب یہود کے اوپر چڑھائی کرو گے تو پہلے کیا کرنا, پہلے اسلام کی دعوت دینا. دیکھیے یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام دین کیا ہے, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ کا وحدانیت کے لیے جنگ کی جاتی ہے. تو پہلے اس کی وحدانیت لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے پہلے وہ دعوت دی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوبے یعنی اتباع کرنے کی دعوت دی جائے گی, پھر جنگ ہوگی. ایسے نہیں کہ کہیں بھی چڑھ گئے. اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے ہم نے ریزن بتا چکے ہیں, ٹھیک ہے. تو اسلام کا مقصد کیا ہے, جنگ یعنی جھگڑا کرنا نہیں ہے, اسلام کی ترقی, دین کی طرف. تو کیا ہم کہاں پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, یہ بات آپ یاد رکھیں, جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو. ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شک کے قلعوں میں منتقل کر دیا. اب یہ لوگ یہاں نطاط میں تھے نا, تو شک کے قلعوں میں ان کو کیا ان کو منتقل کر دیے تھے, اور اسی صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو ٹھیک کیا ہے, تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا نا. ہاں بالکل تیار پایا. جب حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے نا تو انہیں جنگ کے لیے بالکل تیار پایا.
آپ نے یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا. دیکھیں پہلے دعوت دی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے نا، ہاں پہلے دعوت دی. اور پھر اب یہ مرحب کی جو بات ہے نا، انشاءاللہ یہ ہم نیکسٹ اس میں لیں گے انشاءاللہ. بس ہم آپ کو بس وہ ایک حدیث بتاتے تھے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے اسی باب میں. کیا ہوا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ابو ہریرہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خیبر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جھنڈا میں ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اس دن کے علاوہ کبھی بھی عمارت کی آرزو نہیں کی. عمارت کی یعنی مجھے ملے، یعنی خواہش کہ مجھے یہ عہدہ ملے، یعنی یہ شرف، جو یہ شرف ہے نا مجھے حاصل ہو، ہاں آرزو نہیں کی. کہا کہ پھر میں اس امید کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کام کے لیے بلا لے. کتنی آرزو، کتنی امید ہے نا، سبحان اللہ. خلفائے راشدین بعد میں تو ہوئے، لیکن اس وقت تو صحابہ ہی تھے نا. تو دیکھو کتنے ہر صحابہ کی امید نا، ماشاءاللہ. تو کیا آئے کہ مجھے اس کام کے لیے بلا لے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جھنڈا ان کو دے دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ اور کسی طرف توجہ نہ کرو یہاں تک کہ اللہ تجھے فتح عطا فرما دے. راوی کہتے ہیں کہ پھر علی رضی اللہ عنہ کچھ چلے اور پھر ٹھہر گئے اور کسی طرف توجہ نہیں کی. پھر چلا کر بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں کو کس بات پر قتال کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم ان لوگوں سے اس وقت تک لڑو جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی نہ دے. تو جب وہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنا خون اور مال تم پر محفوظ کر لیا، سوائے کسی حق کے بدلے، یعنی اگر قتال ہو تو حق کے بدلے کے، اور ان کا حساب اللہ پر ہے. سبحان اللہ. یہ مسلم، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 622 ہے. تو دیکھیں یہاں پر دو باتیں، اس حدیث سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں، دو یا تین، بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کتنی خواہش، ہاں کہ مجھے ملے، اور آئے بھی، سامنے بھی آئے کہ شاید مجھے دے دے. تو امید تو ہر ایک صحابہ کی اس میں تھی. ٹھیک ہے. پھر وہ جو یوں پوچھی بات ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے فرمایا نا کہ ان کو اسلام کی دعوت دو، جھنڈا دیا، تو پہلے آگے چلے گئے، پھر لوٹ کر پھر خود سے انہیں دماغ میں آیا کہ میں جا کے کیا کروں. تو یہاں ڈاکٹر صاحبہ نے بس بہت ساری تفصیل کی، ہم خالی تھوڑی سی بات بتاتے کہ ہمیں جب کام کا بتایا جائے نا تو اس کو کیسے کرنا نا یہ بھی پوچھ لینا چاہیے. کبھی شرم کے بارے میں ہم نہیں پوچھتے. کبھی کوئی کام کہتا ہے اپنے استاد یا اپنے ماں باپ، تو کیا ہوتا ہے، کیا زیادہ سنتے نہیں، پکی طرح نہیں سنتے، ہے نا، کہ کیا کہا گیا تھا، کیا کرنے کو کہا گیا تھا، اور کرنے کے لیے بھی کیا کرنا یہ بھی پوچھ لینا. یہ بھی اچھی بات ہوتی تاکہ ہم اور اچھی طرح سے وہ کام کو کمپلیٹ کر سکیں. کس طرح کرنا یہ بھی پوچھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات کہ دیکھیں یہاں پر ہی اسی موقع پر وہ جو حدیث آتی نا کہ بلغنا آیا کہ میم وہ نا بلغوا ولو، سوری بلغوا انی ولو آیا. ہاں ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اس کا ترجمہ بھی بتا دیں میم. مطلب پہنچاؤ میری طرف سے بھلے ایک آیت ہو. ہاں یہاں یہی موقع پر یہ حدیث بھی آئی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو اسلام کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کی جو جنگ ہوتی ہے وہ جنگ کے لیے نہیں، مار دھاڑ کرنے کے لیے نہیں، لیکن اللہ کا نام اور اس کے دین کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بلند کرنے کے لیے ہمیشہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ واہل بیتہ وبارک وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.